الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ہماری اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے مذکر اولاد عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مؤنث اولاد عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، بے اولاد کر دیتا ہے. وہ دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، لیکن مقدر میں نہیں ہوتی ہے اولاد تو نہیں ملتی ہے. تو جنہیں اولاد ملی ہے یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عظیم عطیہ ہے. یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارے بڑھاپے کے سہارا بنتے ہیں، یہ ہمارے اصل خزانے ہیں، یہ ہمارے لیے سونا اور چاندی سے بڑھ کر کے ہیں. لہذا ہمیں ان کی حفاظت کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ان کی نگہبانی کرنا ہے، ان کی خبرگیری کرنا ہے، ان کی فکر کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے. شریعت کے جو احکام ہیں، شریعت کی جو تعلیمات ہیں، اس میں بڑا خوبصورت بیلنس ہے، ایک توازن ہے. ایسا نہیں کہ یک طرفہ معاملہ ہو. کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی حکم آپ شریعت کا اٹھا کر کے دیکھ لیں، اگر ہمیں عبادت میں لگایا گیا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پوری ہو جائے تو یہاں بیٹھے نہیں رہنا، اب باہر نکل جاؤ، مارکیٹ میں، بازار میں، دکانوں پر اللہ کا فضل اور رزق تلاش کرو. شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی ہے کسی غار میں جا کر کے تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں، پوری زندگی وہیں گزار دیں. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں. دنیا کو بھی لے کر کے چلنا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. شریعت نے اگر یہ بتایا کہ شوہر کے حقوق ہیں بیوی پر، تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں شوہر پر. شریعت نے اگر حیا کے بارے میں خواتین کو کہا کہ پردہ اختیار کریں، اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہوئی نہ چلیں،
تو مرد کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے ستر کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ والدین کے اگر حقوق بیان کیے گئے تو ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا اولاد کے بھی حقوق ہے والدین پر۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین انہی کے صرف حقوق ہیں، اولاد سارے حقوق ادا کرے، فرما برداری کرے، اطاعت کرے، کہاں مانے، ہم سے آگے نہ بڑھے، ہمارے خلاف نہ جائے، ہماری باغی نہ ہو جائے، ہماری شکایتیں نہ کرے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا اور لاٹھی بنے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے بھی کچھ ہم پر حقوق ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک باپ اپنے لڑکے کی شکایت لے کر کے آیا کہ امیر المؤمنین، میرا بیٹا میرا کہا نہیں مانتا، میری بات نہیں مانتا، میری اطاعت نہیں کرتا۔ اس دور میں تو ایسا تصور نہیں تھا، آج تو یہ چیز عام ہے، آدمی سمجھ جاتا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اکثر لڑکے نافرمان ہیں۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، یہ خیر القرون کا دور ہے، صحابہ موجود ہیں، اس دور میں لڑکے نافرمان ہو جائیں۔ والد کو وہیں بٹھایا اور لڑکے کو بلوایا، وہ 18-19 سال کا لڑکا وہ حاضر ہوا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کون ہے، تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ کہا یہ تمہاری شکایتیں کر رہے ہیں، تمہاری کمپلین کر رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان کی شکایت بجا ہے؟ تو اس بچے نے کہا، نوجوان نے کہا، میں ان کا کہنا نہیں مانتا ہوں۔ سیدنا عمر حیران کہ عمر کے سامنے تو آدمی کا پیشاب ڈھیلا ہو جائے، یہ نوجوان تو ایسے جواب دے رہا ہے۔ اس نے کہا امیر المؤمنین یہ بتلائیں، صرف میری ذمہ داری اولاد کے صرف ذمہ داری ہے کہ وہ کہاں مانے، والدین کے صرف حقوق ہے، یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں والدین پر؟ فرمایا ہاں، اولاد کے بھی حقوق ہے والدین پر۔ کیا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مرد نیک بیوی کا انتخاب کرے، صالح زوجہ کا انتخاب کرے، اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے 4 اسباب کی وجہ سے عموماً نکاح کیا جاتا ہے، لجمالہا، اس کے جمال اور حسن کی وجہ سے، ولمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، حسب نسب اور اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، ولدینہا، دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دینداری کو اختیار کرو، اسے پریفر کرو، اسے ترجیح دو، اسے مقدم رکھو۔ تو یہ پہلا حق ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دینداری والا رشتہ مل جائے تو معاملہ نمٹا دو، نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فی الارض فتنۃ وفساد کبیر، زمین میں بڑا فتنہ ہوگا، بڑا فساد مچے گا۔ یہ جو گھر گھر میں جھگڑے ہم دیکھ رہے ہیں، گھر گھر دوزخ کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ دینداری کو ہم نے ترجیح نہیں دی۔ تو فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نیک اور صالح زوجہ کا اپنے لیے انتخاب کرے۔ دوسرا حق وَأَن يُحْسِنَ اسْمُهُ، اس کا اچھا نام رکھے،
تیسرا حق وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، دین سکھلائے، قرآن سکھلائے۔ اس بچے نے کہا سنیے ان کی اسٹوری کیا ہے۔ کہا جب پہلا حق ادا کرنے کی باری آئی تو انہوں نے ایسی خاتون سے نکاح کیا جو بدنام زمانہ تھی، اس کے بارے میں لوگ اچھی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، کوئی اچھے کردار والی کیریکٹر والی خاتون نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے میرے لیے ایسی والدہ کا انتخاب کیا جو بدنام زمانہ تھی۔ پہلا حق ادا نہیں کیا۔ دوسرا حق ادا کرنے کا نمبر آیا، میں 19 سال کا ہو گیا ہوں، آج تک مجھے کچھ نہیں سکھلایا ہے دین کے بارے میں۔ دوسرا حق نام رکھنے کی باری آئی تو نام بھی کیا رکھا؟ جعل نام رکھا، اسے اردو میں گبریلا کہتے ہیں۔ ایک کیڑا ہوتا ہے کالا جو گندگی کو گول کر کے اسے ڈھکیلتا ہوا لے کر کے جاتا، تو یہ نام رکھا اور تربیت 19 سال، دین کچھ نہیں سکھلایا۔ یہ میرے تینوں حقوق ادا نہیں کیے، امیر المؤمنین آپ بتلائیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چراغ ہو گئے اور بہت ملامت کی اور اپنے یہاں سے نکال دیا کہ جاؤ پہلے اس کی تلافی کرو، جو تم نے حقوق اولاد کے نہیں ادا کیے ہیں پہلے اس کے ادا کرنا، حقوق اس کی تلافی کرنا، پھر شکایتیں لے کر کے آتے۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے، وہ جو توازن ہے شریعت کا، جو بیلنس نظام ہے، جو تعلیمات میں ایک اعتدال ہے، اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ اپنے حقوق، اپنے رائٹ ہمیں یاد رہتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں، اپنی رسپانسبلٹیز کو ہم بھول جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگیاں دیکھیں، وہ دعائیں کرتے ہیں نیک اولاد کے لیے، صالح زوجہ کا بھی انتخاب کرنا، پھر اس کے بعد اولاد کے لیے دعائیں کرنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرے، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ نسل، پاکیزہ اولاد۔ رب ہب لی من لدنک ولیہ۔ حضرت مریم کی والدہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ دعا کی نیک اولاد کے لیے، پھر ولادت ہوئی تو کیا کریں؟ کیا دعا؟ الہی میں اسے اور اس کی نسل کو آپ کی پناہ میں، آپ کے امان میں دیتی ہوں۔ آپ حفاظت کرنے والے ہیں شیطان سے، مردود سے، تمام شرور سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں بچے کی ولادت ہوتی تو کون سی بحث چڑھ جاتی ہے؟ بچہ اور بچی، کس بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، ننیحال پر گیا ہے ددیحال پر گیا ہے، شکل کیسی ہے، ناک نقشہ کیسا ہے، کتنے کلو کا ہے، ولادت کے موقع پر چیخا چلایا تھا، رویا تھا کہ نہیں، یہ بحث چھڑتی ہے۔ وہاں ولادت کے موقع پر اللہ سے دعا ہو رہی، انی سمیتھا مریم، نام رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یا اللہ میں اسے آپ کی پناہ میں اور اس کی نسل کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، اس کے شر سے۔ کیا ہم نے بھی کبھی دعائیں کی اپنے اولاد کے لیے؟ کیا ہم رات میں یا دن میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ کیا ہم سجدوں میں دعائیں کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ کیا ہم راتوں میں اٹھ کر کے تہجد میں دعائیں کرتے ہیں اپنے اولاد کے لیے؟ پھر دعائیں کرتے ہیں تو کون سی دعائیں کرتے ہیں؟ صرف ان کے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے، اچھے مارکس لانے کے لیے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، انہیں جاب دلانے کے لیے، یا آخرت کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں؟ ان کے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں؟ حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارنے کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں؟ یا صرف دنیا ہی دنیا؟ ہم بھی غور کر لیں، انبیاء تو دعائیں کر رہے ہیں، نیک اور صالح اولاد، پھر ولادت کے موقع پر اللہ کی پناہ میں دیا جا رہا۔ پھر نام بھی ہم ذرا غور کر لیں کس طرح کے نام ہم رکھتے ہیں، یہ مستقل ایک ٹاپک ہے۔
آج کل کیسے نام بس یونیک ہونا چاہیے، ایسا ہو کسی کا نہ ہو، پورے شہر میں پورے علاقے میں نام نہ ہو، وہ شیطان بھی نام رکھ دیا جائے، بس یہ کسی کا ہونا نہیں چاہیے۔ حدیث میں آیا خیر اسم ما عبد وحمد، جس میں عبدیت کا تصور آئے، ایسے نام رکھے جائیں، اللہ کے اسماء اور صفات کی طرف نسبت کی جائے، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، امت اللہ اللہ کی بندی، یہ اسماء یہ نام محبوب اور پسندیدہ ہے اللہ کو۔ یہ نام کسی سے کہا جائے یہ تو بڑا پرانا ہے، یہ تو فلاں کا ہے، یہ تو فلاں کا ہے، تو فلاں کا ہے، ان کی ملکیت تو نہیں ہو گیا، یا فلاں کے نام رکھنے کی وجہ سے آپ اگر رکھ لیں گے گناہ تو نہیں ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تقریباً 17 زینب اسی محلے میں، آپ کی ازواج میں 2 زینب، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، آپ کی صاحبزادی زینب۔ ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی تو انہوں نے کہا، جا کر کے بتلایا گیا، زوجہ نے جا کر کے بتلایا کہ زینب ہے اور کچھ پوچھنا چاہتی۔ آپ نے کہا 17 زینب ہے، کون سی زینب ہے؟ تو بے شمار ایک ہی نام ایک ہی گھر میں، ہم یہ چاہتے ہیں ایسا نام ہو کسی کا نام، اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے یہ میننگ فل ہے، معنی خیز ہے، اچھے معنی ہے، غلط معنی ہے، کوئی معنی ہے نہیں، بس نیٹ پہ دیکھ لیا، نیٹ سے ہی سب کچھ کام چل رہا ہے، وہیں سے نام بھی سرچ کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں نام وہ رکھنا چاہیے جو اللہ کو محبوب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، عبدیت والے نام، انبیاء کے نام۔ انبیاء کے نام کون رکھتا ہے؟ صحابہ اور صحابیات کے نام رکھے جائیں اپنے بچوں اور بچیوں کے۔ تو یہ دوسرا حق ہے، اپنی اولاد کا اچھا نام رکھا جائے، پھر ان کی تربیت کی جائے، انہیں دین سکھلایا جائے، انہیں قرآن سکھلایا جائے، انہیں وحدانیت کا درس دیا جائے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جب توحید کی امانت ہوگی کوئی نہیں مٹا سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم، توحید کی امانت تھی، دنیا مخالف تھی، پورا ماحول مخالف تھا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا، نہ آگ کچھ کر سکی، نہ بادشاہ کچھ کر سکا، نہ جلاد کچھ کر سکا۔ توحید کی امانت تھی سینوں میں۔ شرک سے نفرت دلوں میں پیدا کی جائے۔ آج جس ماحول میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ابھی تک تو یہ مسئلہ تھا کہ بچے حیا والے نہیں ہیں، نمازی نہیں ہیں، متقی پرہیزگار نہیں ہیں، اب تو ایمان کا مسئلہ ہے، اب تو توحید اور شرک کا مسئلہ آ گیا۔ اب اس پہ محنت نہیں ہے کہ انہیں بس مسجدوں سے دور کر دیا جائے، انہیں والدین کا نافرمان کر دیا جائے، انہیں دینی تعلیم سے دور کر دیا جائے، ان کے لباس کو مغربی کر دیا جائے۔ اب تو مسئلہ ایمان پہ بن گیا، ایمان چھینا جائے، توحید کی دولت ان سے کھینچ لی جائے، انبیاء کی، اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے قلوب سے کھرچ دی جائے۔ ہمیں اس کی فکر، اب یہ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے یہاں تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنی اولاد کو بٹھا کر کے یہ وصیت کر رہے ہیں کہ کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کسے الہ سمجھو گے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام جن کی نسلوں میں انبیاء ہی انبیاء ہیں، وہ اپنی اولاد کو بٹھا کر کے یہ فکر کر رہے ہیں، انہیں وصیت کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں میرے بعد اللہ کی عبادت کرنا۔ سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جھانکنے کا عالم ہے، وفات کا وقت قریب ہے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہہ رہے ہیں اپنی اولاد سے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک،
آپ کے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، الہ واحدہ، ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو انبیاء کو فکر ہو رہی، ہم مطمئن بیٹھے، اور ایسے ماحول میں جہاں ایمان کے لٹیرے ہر جگہ، ہر گلی میں، ہر میڈیا پہ گھوم رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابن عباس کو سکھلا رہے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کو اپنا محافظ اور نگہبان پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اللہ سے مانگو۔ یہ توحید بٹھائی جا رہی سینے میں اور دل میں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرنی ہو، مدد مانگنی ہو، اللہ سے مانگو۔ کیا ہم نے بھی یہ تعلیم دی اپنی اولاد کو؟ کیا ہم بھی صرف اللہ سے مانگنا سکھلاتے ہیں اپنی اولاد کو؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سے صرف ہمارے بارے میں سوال ہو ایسا نہیں ہے، ہماری قبر میں صرف ہمارے بارے میں پوچھا جائے ایسا نہیں ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ان میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کیا تعلیم دی، کیا تربیت دی؟ توحید سکھلایا، شرک سے بیزاری سکھلائی، شرک سے نفرت ان کے اندر پیدا کی کہ نہیں؟ ایسی نفرت ہو وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، شرک سے کبھی کمپرومائز مت کرنا، کبھی سمجھوتا مت کرنا، کبھی شرکیہ اعمال مت کرنا۔ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اس حد تک نفرت ہمیں دلوں میں بٹھانا پڑے گا اپنی اولاد کے، اپنے بچوں اور بچیوں کے۔ اگر ہم ارتداد کی لہر سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو وہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تمہیں جلا بھی دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، او حرقت او قطعت، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، پھر بھی شرک میں جانا گوارا مت کرنا۔ آگ میں جانا گوارا ہے، قتل ہو جانا گوارا ہو، مر جانا، جسم کے پرخچے اڑ جائیں، یہ گوارا ہو جائے، لیکن شرک میں جانا گوارا نہ، ایسی نفرت ہو شرک۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو۔ لیکن بدقسمتی ہماری، ہم خود ہی پڑھنے والے نہیں، نماز کہاں سے حکم دیں گے؟ چلڈرن آر دی ریفلیکشن آف دیئر پیرنٹس، وہ تو ریفلیکشن ہوتے ہیں، وہ تو ان کی کاپی ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر جو چیزیں ہیں وہی ان کے اندر بھی آئیں گی۔ ہم بے نمازی ہیں تو کیسے کہیں گے؟ وہ نماز پر کہاں سے آئیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نمازوں میں کوتاہی کریں تو پٹائی بھی کرو ہلکی پھلکی۔ ابھی فرض نہیں ہے، بالغ ہونے پر نماز فرض ہے، لیکن یہاں 10 سال میں اگر کوتاہی کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پٹائی کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ حکم دی، کیوں؟ تربیت کرنا ہے، دین پر لانا ہے، توحید پر لانا ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت دلوں میں پیدا کرنی ہے۔ اگر ابتدا سے اس کی فکر نہیں کی گئی تو پھر آگے سے کنٹرول نہیں ہو سکتا، یہ قابو میں نہیں آ سکتا۔ پھر وہی صورتحال ہوگی جو آج ویڈیوز چل رہے ہیں، ایک باپ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے اپنی لڑکی کے سامنے، لیکن لڑکی کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کورٹ میرج غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، ماں باپ کھڑے منت سماجت کر رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ابتدا سے بے قابو کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، کوئی پرواہ نہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹیچ ہیں، کس سے تعلقات ہیں، کس سے چیٹنگ ہے، کس سے باتیں ہیں، کون سی مجلسیں ہیں۔
ہماری اولاد ہو، ہمیں اتنا اختیار نہ ہو کب گھر سے نکل رہے، کب گھر میں آ رہے، رات کو کہاں جا رہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہے، موبائل پر کیا، ایسی کون سی پرائیویسی؟ اتنا اختیار دے دیا جائے کہ ایسے کنڈی لگا کر کے کمرے میں تنہا ہو جائے کہ ہم ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ کیسے باپ ہے، کیسے والدین ہیں؟ وہ موبائل پر اور نیٹ پر جو چاہیں کریں، ان کے موبائل میں جو کچھ چلتا رہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں، ہم بول نہیں سکتے، پھر کیسے باپ ہیں؟ پھر ہم کیا تربیت دیں گے؟ پھر یہی صورتحال ہوگی کہ پھر رونا پڑے گا، بلکنا، خون کے آنسو ہم روئیں گے، اولاد ہماری ہاتھوں سے نکلے گی، پھر یہ باغی ہوں گی، پھر یہ صرف بے حیا نہیں ہوں گے، بے دین بھی ہو جائیں گے۔ لٹیرے تو ہر طرف بیٹھے ہیں، دین کے رہزن ہیں، ایمان کے رہزن ہیں، توحید کے لٹیرے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ڈنڈا لے کر کے ان کے پیچھے ایسی سختی کی جائے ہمیشہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت کا، شفقت کا انداز تھا، اس انداز سے سکھلایا جائے، اس طرح تربیت کی جائے۔ ایک نوجوان نے آ کر کے جو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اذن لی فی الزنا، زنا کی اجازت دیجیے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تو دوڑے پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، کیسا بدتمیز ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، کیسے محبت سے، حکمت بھرے انداز سے سمجھایا۔ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ اسے گوارا کرتے ہو؟ کوئی ایسا کرے تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ فرمایا لا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہرگز اسے گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا جس کے ساتھ تم چاہتے ہو، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی زوجہ ہے۔ تو یہ ماحول دیکھ کر کے بچہ کس عمر کا ہے، کون سا گناہ ہے، کس طرح کا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس طرح سمجھائے۔ یہ امانت ہے، اولاد امانت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اپنے امانت میں خیانت مت کرو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یہ امانت آسمانوں پر پیش کی گئی، امانت عام ہے، زمین پر پیش کی گئی، پہاڑوں پر پیش کی گئی، سب نے انکار کر دیا اس بوجھ کو برداشت کرنے سے، اس کا تحمل کرنے سے، اسے قبول کرنے سے۔ انسان نے اسے اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا۔ امانت کے بارے میں سوال ہوگا، امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے۔ اولاد ہمارے جگر پارے ہیں، یہ امانت ہے، رب کی عطا ہے، رب نے دیا ہے، رب جب چاہے گا واپس لے لے گا۔ دنیا میں ترتیب ہے، پہلے باپ آتا ہے پھر اولاد، لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے، آنے میں ترتیب ہے، جانے میں ایسا نہیں باپ ہی پہلے دنیا سے جائے گا، پہلے باپ کی موت آئے گی۔ اللہ کی امانت، اللہ جب جسے چاہے بلا لے۔ اس امانت میں خیانت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے، ہمیں دیکھنا ہے ان کے تعلقات کس سے ہیں، ہم نگہبانی کریں، ہم فکر کریں، خبر گیری کریں اس کی جیب میں کیا ہے۔ هل فی جیبہ قرآن ام فی جیبہ دخان، اس کی جیب میں قرآن ہے یا گٹکا پان ہے، اس کی جیب میں، اس کے موبائل میں کیا چیزیں ہیں۔ وہ قرآن سنتا ہے، بیان سنتا ہے، نعت سنتا ہے، حمد سنتا ہے، تقریریں سنتا ہے، یا ناچ گانے میں مشغول ہے، کون چیزیں دیکھتا ہے، اس کی فرینڈ لسٹ میں کیا ہے، دوستیاں اس کی کس سے ہیں، اپنوں سے ہے، مسلمانوں سے ہے، کافروں سے ہے، مشرکوں سے ہے۔ اپنے بچوں کی بھی خبر گیری کرے، بچیوں کی بھی خبر گیری کرے، حکمت بھرے انداز سے، محبت بھرے انداز سے، شفقت بھرے انداز سے۔ لیکن بہرحال یہ وہ دور نہیں کہ بڑے مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائے اپنے بچوں کے حوالے سے، ہمارا بچہ تو بہت ٹھیک ہے، پڑھتا بہت اچھے سے ہے، نمبر بہت اچھے سے لاتا ہے، بات ہماری مان لیتا ہے، ہمارا کہنا مان لیتا ہے، خدمت کر لیتا ہے، پھر بھی مطمئن ہونے والا دور نہیں ہے۔ بہت زیادہ سیٹسفائی ہو جانا اپنے بچوں یا بچیوں سے، یہ وہ دور نہیں ہے۔ ایسا بھی پیچھے نہیں پڑ جانا، وہ بھی نگیٹو انداز، لیکن بہرحال خبرگیری کرنا ہے، ان کی دوستیاں کس سے ہیں، ان کی محبتیں کس سے ہیں، ان کی چیٹنگ کس سے ہے، ان کے تعلقات کس سے ہیں۔
اگر ہم نے فکر نہیں کی تو پھر برباد ہونے میں اس کے لیے کوئی محنت نہیں. وہ تو رہزن ہر طرف گھوم رہے، ہر پلیٹ فارم پر ہے، فیس بک پر ہے، یوٹیوب پر ہے، واٹس ایپ پر ہے. کتنے لوگوں نے میرے پاس یہ بھیجا کہ ایسے بھی گروپ چل رہے ہیں مسلم شہزادیوں کے نام سے، 2 ملین 20 لاکھ سے زائد اس میں ممبر ہے، 90% لڑکیاں ہیں، مسلم لڑکیاں، لیکن ایڈمنس سب ہندو ہیں، غیر مسلم. ظاہر ہے اس میں جو کچھ میٹر آتا ہوگا، جو کچھ مواد آتا ہوگا، اسی اعتبار سے انہیں پھنسانے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے، توحید کی امانت ان کے سینوں سے چھیننے کے لیے. لیکن نہ ہماری بچیوں کو احساس ہے، نہ ہمارے والدین کو اس کا احساس ہے. اس لیے ایک لہر چل رہی ہے، اس کو معاشقے کے چکر میں آگ ہمارے یہاں تک پہنچ چکی ہے. یہ صرف ممبئی اور بنگلور اور پونے، یہ ان شہروں کی بات نہیں، یہاں تک پہنچ چکی، دیہاتوں تک پہنچ چکی ہے. یار قرآن یوں ہی تو نہیں بار بار منع کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین لا تتخذوا بطانۃ من دونکم. اپنے رازدار، اپنے دوست، اپنے تعلقات اپنوں سے رکھنا. اگر ان سے رکھو گے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ، فتکونون سوا، برابر ہو جاؤ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ تم سے تبھی راضی ہوں گے، تبھی خوش ہوں گے جب تم ان کے مذہب کو اختیار کر لو، ان کے مذہب کی پیروی کر لو. تمہیں صرف سیکولرزم کا بڑا دعویٰ ہے، ان سے دوستی، یہ تبھی تم سے راضی ہوں گے جب تمہیں شرک میں گھسا دیں گے، توحید سے بیزار کر دیں گے، تمہیں کافر بنا دیں گے. اس لیے اپنے اولاد کے حوالے سے یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، والدین پر فرض بھی ہے، یہ اولاد کے حقوق بھی ہے. ان کا اچھا نام رکھا جائے، ان کے لیے بہترین صالح زوجہ کا انتخاب کیا جائے، ان کی دینی تربیت کی جائے. دینی تربیت کر کے توحید کی امانت سینوں میں بھر کے پھر دنیا کے حوالے دنیاوی تعلیم دلائی جائے. سب سے پہلے سب سے بڑی چیز توحید ہے. یہ اگر چھن گئی تو پھر سب کچھ چلا گیا. پھر یہ صرف تنہا دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہمارا گریبان بھی پکڑ کے لے کر کے جائیں گے. انہوں نے کوئی خبر نہیں رکھی، انہوں نے فکر نہیں کی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اور ہمارے نسلوں میں توحید کی امانت کو محفوظ رکھے، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.